السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم روحانی معالج قاری محمود الحسن نقشبندی اویسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی ادارہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جنات کے مریض کا علاج۔ جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور تعداد کے اعتبار سے انسانوں سے بہت زیادہ ہیں۔ تو جس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے انسان کے لیے آزمائش کا سبب بنا دیتے ہیں، کبھی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح یہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے آزمائش کا سبب اور ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو جنات مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، کبھی حاضر ہو جاتے ہیں، کبھی ویسی ٹھک ٹھک کرتے ہیں، دروازہ بجانا، کھٹکھٹانا، چیزوں کو ہلانا، کبھی گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر آج کل تو ہوتے ہی، آج کل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ جنات میں شرارت غالب ہے، اور جب ہم دین کو چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پھر آزمائش مسلط ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر جنات آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کا کوئی دوست، رشتہ دار، عزیز، بہن، بھائی، والد، والدہ، کوئی بھی آپ کا قریبی عزیز ہے جس کو جنات تنگ کرتے ہیں، تو آپ خود بھی اس کے لیے عمل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ خود عمل کریں۔ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ یہ عمل کریں کہ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کا مریض ٹھیک اور تندرست ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ کیا؟ کہ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عمل کریں جن کو بھگانے کے لیے، وہ مریض کی جان چھوڑ کے آپ کے پیچھے پڑ جائے۔ پہلے اپنی حفاظت، وہ کیسے؟ وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بہت آسان۔ کہ جب کوئی ایسا مریض سامنے آ گیا، پرابلم کھڑی ہو گئی، پریشانی بن گئی، تو اب آپ اس مریض کو، جنات والے مریض کو دم کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے پاکیزگی اختیار کریں، کامل طہارت حاصل کریں، یعنی کہ وضو کریں، مکمل وضو، نماز والا وضو کریں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، اور آخری چاروں قل 1 مرتبہ، یہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ 3 مرتبہ پھونک ماریں، پھر یوں سارے جسم پہ، آگے اور پیچھے سارے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ آپ کا پہلا عمل ہو گیا۔ اب آپ نے مریض کے لیے پڑھائی کرنی ہے اور دم کرنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد سورۃ رحمان کی آیت ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ آیت بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت بس اتنی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے نمبر کی آیت سورہ صافات کی ہے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ آیت 3 مرتبہ پڑھنی۔ تو یہ 3 مرتبہ پڑھ کے مریض کے دائیں کان میں 3 مرتبہ پھونک ماریں، پھر بائیں کان میں 3 مرتبہ پھونک ماریں، پھر مریض کے سامنے نتھنے میں، یہ ناک ہے نا، ناک کے نتھنے میں 3 مرتبہ پھونک ماریں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ 3 جگہ پہ 3 مرتبہ پھونکے لگانے سے انشاءاللہ وہ جن ایک ہو یا جنات کئی ہوں، وہ سب مریض کی جان چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ اور اگر یہ عمل اسی طرح، اسی ترتیب کے ساتھ 7 دن صبح و شام دم کر کے، مریض پر بھی دم کریں، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی پلا دیں، اور تیل پر دم کر کے وہ سر پہ لگائیں، کانوں پہ ڈالیں، اور ہاتھ پاؤں کے تلووں پہ لگائیں، ہاتھوں پر بھی اور پاؤں کے تلووں پر بھی اچھی طرح مالش کریں۔
تو انشاءاللہ 7 دن کے عمل سے مریض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا اور جنات ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوڑ دیں گے۔ اور اگر یہی آیت الکرسی اور یہ بعد کی 3 آیات ہے، یہ لکھ کے تعویذ بنا کے مریض کے گلے میں پہنا دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ مریض دوبارہ کبھی بھی نہیں بنے گا اور دوبارہ کبھی بھی جنات اس کو نہیں چھیڑیں گے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی ہر قسم کے شریر جنات سے حفاظت فرمائے۔